کعبے کو مزید دیوار پہ ہمارا مہدی کیمرے کے اوپر بھی امام ہے. سارا سسٹم جام ہوگا, مسجد میں نماز پڑھیں گے. بڑی طاقت سے ہم اتنے کچے مکے میں مہدی کے عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. ہمارا امام تمہارے ہر نظام کے اوپر جس کے نظام ہے اسے ہم امام کہتے ہیں. ہر نظام سسٹم کے اوپر جس کا سسٹم چلتا ہے. ابھی یہی کی نبی بڑے ہیں, امام خدا نے 3 نبیوں کو زندہ رکھا ہے. حضرت عیسیٰ کو رکھا ہے تاکہ سارے یورپ کے مسیح کے ہاں یہی ایسا ہے اور ایسا جھک جائے فرزند فاطمہ کے سامنے. خضر کو زندہ رکھا ہے, اتنا بڑا خضر پریشان تو نہیں ہوگا. اب امام ماشاءاللہ اللہ کو سلامت رکھے, لیکن پیچھے سے بھی ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. آج امام کے مقام اور عرفانیت امام, علم امام پر گفتگو کرنی ہے. الحمدللہ ہم وہ مکتب ہے جس کی قیادت امام حسین نے کی. ہمارے مکتب میں ہر عالم چھوٹا نظر آتا ہے, مجتہدین کیڑے مکوڑے جیسے نظر آتا ہے. جس مکتب کی قیادت باقر علوم نے کی, جس مکتب میں 11 اماموں نے قیادت کی ہو اور ایک امام پردے غیب میں ہو, یہ ہمبلی بمبلی تو ہماری نظروں میں نہیں آتا. نعرہ حیدری جو ہے طاقت کے ساتھ ماشاءاللہ سلامت رہے. میں ایک چہرہ پڑھ رہا ہوں. ابھی شاگردیس میں ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع تھا, وہاں پہ بھی عاشقان علی دل سے نعرہ لگا کر محرم کے استقبال کرتے, ہاتھ اٹھا کے کہے نعرہ حیدری. بھائی ہزاروں دفعہ آپ نے خضر کا واقعہ سنا ہوگا. خضر کوئی معمولی بندہ نہیں ہے. توجہ, عیسیٰ, خضر نبی, الیاس, یہ 3 نبی 4-4 ہزار سے زندہ ہے. اور ان کی تمنا نہیں ہے یہ بچہ پیدا ہو جائے رزق کھائے, یہ نہیں. ان کی ایک تمنا ہے فاطمہ کا جو آخری بیٹا ہے اس کی قیادت میں آ جائے. امام مہدی کی قیادت کو دیکھنے کے لیے وہ زندہ ہے. بھائی کوئی روٹی کے لیے زندہ ہے, کوئی جاب کے لیے زندہ ہے, کوئی شادی کے لیے زندہ ہے, کوئی کہتے ہیں اچھا سا گھر بنے پھر مرے اچھا ہے. لیکن عیسیٰ کی تمنا ہے مہدی کو دیکھے مرے بہتر ہے. توجہ ہے نا. بھائی موسیٰ کون ہے؟ اب آپ کو پتہ چلے گا امام کون ہے. موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ 100 دفعہ قرآن میں جن کا نام آیا ہے, بولو کتنے دفعہ؟ توجہ ہے نا. 100 دفعہ یا موسیٰ وقال موسیٰ, یا موسیٰ 100 دفعہ. 30 انبیاء کا نام قرآن میں آیا ہے, رسول اللہ کا نام 9-10 دفعہ سے زیادہ نہیں آیا ہے, لیکن موسیٰ کا نام زیادہ ہے. صاحب تورات, وحی الہی کے امین, اتنے پاورفل بندہ جس نے فرعون کو گرایا. ہاتھ آگے بڑھے تو ید بیضا, لاٹھی آگے بڑھائے تو اژدہا بن جائے. اور توجہ کی ضرورت ہے. 80 بندوں کو لے کے گئے میقات پر. ربی ارنی, خدایا دکھا دے. جواب آیا لا ترانی, نہ ادھر کبھی مجھے دیکھو گے نہ قیامت میں مجھے دیکھو گے. میرا جسم نہیں ہے, دیکھ نہیں سکتا. کام کچھ تو کرے کہ ان کو میں وعدہ دے کر آیا ہوں کہ دکھاؤں گا, کہ ان کا وعدہ ضرور پورا کروں گا. لیکن نور آیا, ایسا نور تھا کوہ طور کو مٹی میں ملا دیا. موسیٰ بے ہوش ہو گئے, سارے بنی اسرائیل کے ارمان مر گیا. جب ہوش
آیا. توجہ, جب ہوش آیا تو موسیٰ کہنے لگے تیرے کلیم اللہ کے ساتھ یہ کرنا تھا, میں کس منہ سے قوم کے پاس جاؤں. توجہ, 80 بندوں کو لے کے آیا تھا, سب مر گئے, دوبارہ زندہ کرے. خدا نے دوبارہ زندہ کیا تو فرمایا تھا ان سے پوچھے کیا دیکھا, کہ جو نور آتے دیکھا وہی نور عالم موت کے وہاں بھی آیا. موسیٰ نے پوچھا یا رب ذوالجلال یہ کون سا نور تھا کہ تیرے خلیل کو بھی تیرے کریم کو بھی برداشت نہ ہو سکا. فرمایا یہ میرا نور نہیں تھا, یہ علی کے چہرے کا نور تھا. ماشاءاللہ حد کھول کے بلکہ میں تھوڑا اور آگے بڑھوں. امام باقر علیہ السلام فرماتے اختلاف ہے, یہ علی کا نور تھا یا کروبین کا نور تھا. فرمایا اگر کروبین کا نور تھا تو اور بڑا علی کے فضائل ہے. کہا کوئی خاص فرشتہ ہے جو علی کا شیعہ ہے, ان کے نور برداشت نہ کر سکا تو کیا علی کے نور برداشت کر سکیں گے. نعرہ حیدری سونا نہیں, پورا مجمع بول رہا ہے. مجھے پتا کری ہوئی ہاتھ اٹھا کے طاقت کے ساتھ اللہ کو سلامت رکھے. بھائی 100 دفعہ موسیٰ کا نام آیا, اور موسیٰ جو صاحب کرامات بھی ہو, صاحب تورات بھی ہو, کلیم اللہ بھی, تمام صفات کے مالک ہونے کے بعد جب نظام سارے ہاتھ میں آیا, عمر کا آخری وقت گزار رہے تھے, ایک دفعہ دل میں سوچ آیا مجھ سے بڑا بھی کوئی, شاید زمین پر سب سے بڑا میں ہی ہوں. یہ سوچنا تھا, وہی آ گئی. موسیٰ کریم اللہ بے شک صحیح صاحب تورات بھی ہے, لیکن میرا ایک بندہ آپ سے بھی بڑے ہے لیکن آپ کے علم میں ہی نہیں. میں امام سمجھانے جا رہا ہوں. کا ایک اور بندہ ہے عبد صالح, جس کا نام خضر نبی ہے. اتنے بڑے موسیٰ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا. بس ضروری نہیں ہے ہر نبی کو ہر ذرے کا علم ہو, یہ خاتم الانبیاء اور علی ہے ذرے ذرے کا. حیدری بھائی, حضرت موسیٰ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا بڑا نبی اور ہے. کہا جاؤ اپنے سارے میرے بندے کے پاس چھوڑ دو, پتا چلے گا تم کون ہے خضر کون. جو موسیٰ جو 100 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے, یہ خضر سے ملاقات کی. ابھی میں آپ میں سے کوئی پڑھا لکھا بندے کے پاس کہوں اگر مجھے سبق سکھا دے تو میرے بےعزتی تو نہیں کرنی ہے نا, کم سے کم یہ کہنا مولوی صاحب کل آ جائے. لیکن اگر پروفیسر صاحب کوئی پروفیسر مجھے کہے تو میں صلاحیت ہی نہیں, میں تو زیرو ہو جاؤں. موسیٰ کرے خضر سے حضور اجازت ہے میں آپ کے پاس کچھ ٹائم گزاروں جو کلیم اللہ ہے, صاحب تورات ہے. خضر فرما رہے ہیں 16ویں پارہ قرآن کی 2 صفحے ہیں, انکا لن تستطیع معی صبرا, میرے ساتھ چلنے کے لیے دل چاہیے, دل تم میں اتنی قوت نہیں ہے. حسین نے کہا میں کلیم اللہ ہوں, ہو جائے, میں کلیم اللہ ہونے دے, میں صاحب تورات ہوں بے شک ہو, لیکن انکا لن تستطیع معی, یہ عربی جملہ ہے, اگر آپ اہل عرب ہوتے تو پتہ چلتا ہے انکا بے شک, تستطیع لام اور نون داخل ہوا, ہرگز نہیں, تو میں ہرگز صلاحیت نہیں.
موسیٰ پریشان ہو اور اتنا علم ہے؟ کہا چلو ریکویسٹ آئی ریکویسٹ یو کچھ تو کرے. نعرہ حیدری. کافر ایک شرط ہے چپ رہنا. آپ مجھ پہ مائنڈ نہیں کرنا پر پورا ڈیرہ غازی خان میں میرے خلاف میسج نہیں کر رہے جملہ کہنے جا رہا ہوں. کرے بھی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, دلیل میرے پاس ہے. میرے عباس کا مقام سے یہاں سے پتہ چلتا ہے خضر نبی کے ساتھ چلنے کے لیے موسیٰ نبی کے پاس صبر چاہیے, اور اس وعدے پر ہم سفر بنا رہے ہیں. سلام ہو موسیٰ کربلا عباس پر بغیر کسی شرائط کے 35 سال حسین کے ساتھ. کہہ دیا جملہ کہتا ہے کوئی بڑے علم کے ساتھ چلنے کے لیے صبر چاہیے. جتنا علم خضر کے پاس ہے اتنا موسیٰ, توجہ ہے نا, اتنا موسیٰ کے پاس ہونا چاہیے. لیکن کلیم اللہ کے پاس تھا نہیں. کشتی میں گئے تو حضرت موسیٰ نے چاقو نکالا, کشتی کو سوراخ کیا. حضرت موسیٰ نے فوراً کہا شرط تھا مجھ پر کوئی اشکال نہیں کر رہا. حضرت موسیٰ کہ یہ کیا بات ہو گئی, کشتی کو سوراخ کر دیا. کہا نہیں کہا تھا مجھ سے سوال. استغفر اللہ, اور نہیں کروں گا. چلو آگے بڑھے. ایک چھوٹا سا خوبصورت بچہ نظر آیا, خضر نے تلوار نکالا سر تن سے جدا کیا. موسیٰ نے کہا استغفر اللہ, بے گناہ بندے کو مارا. خضر نے کہا نہیں کہا تھا آپ سے کہ مجھ سے, توجہ. کہا ٹھیک ہے بس یہ آخری 3 دن نہیں چل سکے. بڑی قیادت کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے. 3 دن نہیں چل سکے. پھر رات کو انشاءاللہ وہ ڈیرہ غازی خان تو نہیں تھا, ملتان میں نے کوئی گاؤں تھا. آپ تو مہمان نواز ہیں, وہ نہیں تھے ماشاءاللہ. صبح مجھے ناشتے کی دعوت کھانے, ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. اب تو صبح شمسی آپ کی دعوت ہے, جو دعوت نہیں کرے گا وہ پچھتا جائے. نعرہ حیدری. کیونکہ آپ تو مقرر ہے, آپ تو ہر جگہ جا کے بولنا ہے. ملتان میں آپ کے خلاف بولنا ہے, ادھر سے آیا ہاں میں آپ کی حمایت میں بولنا ہے. کراچی جانا, وہ علاقہ مہمان نواز نہیں تھا. انہوں نے خضر کو بھی کھانا نہیں کھلایا, موسیٰ کو بھی کھانا نہیں کھلایا. پوری رات سردی میں باہر سردی میں روڈ پر دونوں عبادت کرتے رہے. جب صبح کی نماز ہوئی, نماز پڑھ لی تاخیرات کے بعد, خضر نے کہا موسیٰ اٹھو. کیا کام ہے؟ کہا اس شہر کی دیوار کو بنانا ہے. موسیٰ نے کہا جس شہر والوں نے کھانا نہیں کھلایا ان کی دیوار بناؤ. توجہ, آج امامت سمجھانے جا رہا ہوں. فرمایا, خضر نے کہا میں نے نہیں کہا اشکال نہ کرو. 3 دن ہادا فراق بینی و بینک, اب اور آپ سے نہیں ملوں گا, بس اتنا کافی ہے. 3 دن میرے ساتھ چلنے کی ہمت نہیں تھی. اما وہ کشتی جس کو میں نے سوراخ کیا وہ کسی یتیم کا کشتی تھا. بادشاہ آ رہا تھا, سارے کشتی کو غارت کر کے لے جا رہا تھا. میں نے سوراخ کیا تاکہ یہ تھوڑا سا خراب ہو جائے, یتیم کا رزق چلتا رہے. اور جس بچے کو میں نے قتل کیا تھا, یہ بچہ جو ہے حلال زادہ نہیں تھا, یہ بڑا ہو کر اپنے مومن باپ اور ماں کو قتل کرنا تھا. مجھے حکم خدا ہوا یہاں پہ نسل مومن جاری رہے, اس نے بچے کو جس دیوار کو چڑھانے کی بات کی, جس کو ہم نے بنایا, جس کے نیچے کسی یتیم کا خزانہ تھا, وہ یتیم ابھی چھوٹے تھے. حکم الہی تھا یتیم بڑے ہونے تک دیوار چڑھاؤ. صاحب علم تورات حیران رہ گئے. اتنے میں حضرت خضر سے جدا ہو رہے تھے, ایک پرندہ آیا, اس نے سمندر سے پانی کا قطرہ اپنے چونچ میں لیا. ایک قطرہ خضر پر پھینکا, ایک قطرہ موسیٰ پر پھینکا. موسیٰ پریشان, اب یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ خضر نبی نے فرمایا یہ پرندہ کہہ رہا ہے میرا علم اور تیرا علم آل محمد کے مقابلے میں وہ قطرہ ہے جو اس کے جوش میں ہے. آل محمد وہ سمندر ہے جو بے قرار.
میں علی کا ہاتھ بلند رہا، ہمارا ہاتھ جھکنے والا نہیں ہے، ہمیشہ بلند رہے. نعرہ حیدری. توجہ. آل محمد وہ بے کران سمندر ہے جس کے ساحل تک جانا مشکل ہے. توجہ. وہ موسیٰ جس کو 3 دن تک خضر کے ساتھ جانا مشکل پڑا. راوی کہتا ہے، امامت سمجھانے جا رہا ہوں. راوی کہتا ہے قافلہ حج کے لیے مدینے سے نکلا. ایک خوبصورت 14ویں چاند کی طرح 12-13 سال کا نوجوان سفید کپڑا امامہ پہن کے مدینے سے قافلے کے ساتھ ساتھ نکلتے ہیں. پاؤں میں جوتا نہیں ہے، چہرہ 14ویں چاند کی طرح ہے، اشک بہا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدا زبان پر ہے. نہ کچھ توجہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، نہ کوئی سوار ہے. پیدل کاروان کے ساتھ جا رہا ہے. کبھی ٹیلے پر نماز، کبھی راستے میں نماز، کبھی درے میں نماز، کبھی صحرا میں نماز. تسبیح پڑھ رہے ہیں، زبان پر ذکر ہے، سورج کی طرف چہرہ ہے. کاروان کے جو سردار ہے اس کو وسوسہ ہونا شروع ہوا. بندہ ہے کون؟ اتنے نوجوان، نہ کھانا ساتھ ہے، نہ توجہ ہے، کوئی چیز نہیں. 500 کلومیٹر کا سفر ہے. اس سے ایک دفعہ جب یہ جوان نماز پڑھنے لگا آگے بڑھا. جب یہ جوان آگے بڑھا، جب نماز ختم ہوئی جھک کر سلام کیا. اجازت ہے کہ سوال کرو؟ کیا سوال کرے؟ آپ کا چہرہ 14ویں چاند کی طرف ہے، عمر تو بہت کم لگتا ہے، پائے بے رہنا ہے، پاؤں زخمی ہے، آپ کھاتے کچھ نہیں ہے. میں کھاتا ہوں، آپ کے پاس تو کچھ نہیں. کہا تھوڑی دیر ٹھہر جائے. اللہ نے اپنے ایک بزرگ ہستی کو، توجہ، ایک بزرگ ہستی کو اس پورے راستے میں میرے دسترخوان بچھانے کا ذمہ دار قرار دیا ہے. اتنا میں ایک نورانی شخص آ گیا، جھک کر اس بچے کو سلام کیا. اتنے داڑھی سفید، چہرے پر سجدے کی علامت، 14ویں چاند کا چہرہ، بزرگ ہستی جو دسترخوان بچھاتے ہیں. پہلے اس جوان کے ہاتھ پر پانی لاتا ہے، پھر ہاتھ دھونے کے بعد دسترخوان بچھاتا ہے، پھر عجب سے جھک جاتا ہے، پھر کھانا کھاتا ہے تو دسترخوان جمع کرتا ہے. اس جوان نے مجھ سے کہا معلوم ہے یہ بزرگ کون ہے جو میری خدمت کے لیے ہے؟ یہ خضر نبی ہے، میں سید سجاد ہوں. سب بولے ان کے ساتھ. علی 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 علی. میں تو پھر اپنے آپ کو ماشاءاللہ کہوں. 4 گھنٹہ خطاب کر کے میری آواز پھر بھی گرج رہی ہے، لیکن آپ تو علی 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 کے ہاتھ اٹھا کے بھائی 1 گھنٹہ آپ نعرہ لگانا ہے طاقت کے ساتھ. ایسا یا علی کا نعرہ گونج اٹھے کہ منافق کا کلیجہ پھٹ جائے. نعرہ حیدری. حق و باطل کی پہچان ہے علی. منافق کے چہرے سے نقاب اتارنے کا نام ہے علی. لال اور حرام زادے کی پہچان ہے علی. صراط کے راز کے لیے پاسپورٹ ہے علی. پورے صراط کو عبور کرنے کا شناختی کارڈ کا نام ہے علی. اس لیے یہ مکتب پاکیزہ ہے. اس میں نماز کا سسٹم ہے تو ولایت سے سرشار سینے سے سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اس میں اگر حج ہے
تو 14 معصومین کی ولایت لے کے ہم حج کرتے ہیں. ہم حج کر کے کعبے کو کچھ دینے نہیں جا رہے. ہم غلاف کعبہ کو پکڑ کر اس مقام کو دیکھنے جاتے ہیں کہ جگہ سے پھٹ کر رضا مادر علی کو جگہ ملی, اس جگہ کی زیارت کرنے کا. ہمارا حج اور تمہارے حج میں فرق ہے. ہم حج میں جاتے ہیں تو امام کے ہاتھ میں بیعت کرنے جاتے ہیں. امام ساجد علیہ السلام نے فرمایا خدا نے تمہیں پتھر کے گھروں کی زیارت کے لیے نہیں بلایا, یہاں بلا کے علی کے مقام بتانے کے لیے بلایا ہے. ہم عبادت کا مزہ تو آتا ہے جب علی کی ولایت کا مزہ لے پہلے. توجہ ہے, ہم سے زیادہ علی کی ولایت پر تو خدا خود انجوائے کر رہا ہے. توجہ ہے, حبش کے بادشاہ نے تھکے تو نہیں نا, ایسے دیکھ رہے جیسے آپ تھک گئے, نعرہ حیدری. حبش کے بادشاہ, بھائی آج کل تو 1 نمبر اور 2 نمبر مولوی کا فرق تو بہت مشکل ہے. خدا ہم سب کو 1 نمبر مولوی بہت مشکل ہے. زمانہ بہت مشکل ہے. اس زمانے میں حبش کے بادشاہ سے کسی نے کہا محمد نامی شخص مدینے سے اٹھے ہیں اور اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. حبش کا بادشاہ بہت سنجیدہ, تیز اور عقل مند تھا. اس نے کہا بھائی کیا بتائیے 1 نمبر کے مولوی ہے, نبی ہے یا 2 نمبر؟ ہر کوئی کہہ سکتا ہے میں اس کا امتحان لوں گا. توجہ ہے, مولوی کو بھی امتحان لینے کا سب سے آسان طریقہ پیسہ ہے, مال. لطیفہ سنایا نہیں سنایا آپ کو؟ نہیں صبح سنایا, چل سناتا ہوں. کسی نے کہا مولوی کی تعریف کرو. میں نہیں ہوں مولوی. کہا مولوی کی تعریف سے پہلے صدقے کی تعریف کرنا پڑے گا. صدقہ وہ ہے جو 70 بلاؤں کو کھا جاتی ہے, مولوی وہ ہے جو صدقے کو کھا جاتی ہے. حیدری تو میرے طرف نہیں دیکھو, وہ 2 نمبر مولوی ہے سارے. حبش کے بادشاہ نے کہا میں نے ہر عالم کو پرکھا ہے, امتحان لیا ہے مال سے. اس نے ایک صندوق بنایا, بھائی ڈالو جی جواہر. شمسی صاحب سونا بھی ڈال دو. سونا بھی اس میں ڈال دیا. توجہ ہے, سونا بھی ڈال دیا, جواہر بھی ڈال دیا, سب کچھ ڈال دو. اگر وہ 1 نمبر کے نبی ہوں گے تو صندوق کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھائیں گے, ادھر ہی سے اعلان کریں گے غریبوں میں تقسیم کرو. اگر وہ یوں ہوا تو سب اپنی جیب میں ڈالیں. ادھر ڈالو, نعرہ حیدری. میں ولایت پر خدا کی نظر کتنی ہے یہ بیان کرنے جا رہا ہوں. لیکن حبش کے بادشاہ تیز تھا. اس نے کہا بھائی عقیق کا ایک پتھر نگین مومن کی علامت ہے, عقیق کے پتھر پہنے. انشاءاللہ کل پرسوں میں عقیق کے پتھر کے بارے میں بتاؤں گا. خدا نے علی کی ولایت کو جب پتھروں پہ پیش کیا, سب سے پہلے عقیق کے پتھر نے علی ولی کا نعرہ لگایا. اس لیے مومن پہنتے ہیں, مومن. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں پہننے کا جی چاہتے ہیں لیکن شیعہ پہنتے اس لیے ہم نہیں پہنتے. تم پہن نہیں سکتے. جس کے سینے میں علی کی ولایت ہے وہ عقیق کا پتھر پہنے کا نعرہ حیدری. پہن نہیں سکتے. تمہارے ہاتھ میں وہ ججے گا نہیں یا گم ہو جائے, یہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے. اس نے کہا حبش کے بادشاہ نے ایک پتھر نگین جو عقیق ہو اس میں پھینکو. اگر اللہ کے نبی ہے وہ قیمتی پتھر کو ہاتھ نہیں لگائیں, وہ عقیق کے پتھر اٹھائیں گے. چونکہ میں نے انبیاء کی سیرت میں پڑھا ہے, انبیاء اپنے دائیں ہاتھ میں عقیق کے پتھر پہنتے تھے. صندوق آیا مدینے میں, پیغمبر کے پاس رکھا گیا. پیغمبر نے ہاتھ نہیں بڑھایا, اس کے جاسوس دیکھ رہے ہیں. پیغمبر نے بلال سے کہا اذان دو. جب بے وقت اذان دیتا تھا سارے غریب جمع ہوتے تھے, پتہ چلتا تھا کچھ تو ملنے والا ہے. سارے غریبوں کا سب ہو گیا. خدا نہ علی نے ہاتھ لگایا نہ پیغمبر نے. بلال سے کہا بلال
تقسیم کرتے جاؤ جو جی چاہے جس کو دیتے. معمولی بندہ نہیں ہے بلال. جب بھی دیتا تھا ایسے دیتا تھا جیسے علی دیتے ہیں. بلال کوئی معمولی بندہ نہیں ہے. بلال نے علی کی ولایت میں پیشگی کی تو جب تک بلال نے اذان نہیں دی صبح نہیں ہوئی نہ سورج طلوع. پیغمبر سے فرمایا اتنے بلال کیوں اس درجے پر پہنچے گا؟ بلال ولایت علی میں مخوض ہے. بلال سے کہا تقسیم کرتے جاؤ لیکن خبردار ایک پتھر ہے چھوٹا سا جو عقیق کا ہے وہ مجھے دے دے. عقیق کا پتھر پیغمبر نے ہاتھ میں لیا اور علی کو دیا. علی توجہ میری تمنا ہے یہ پتھر لے جاؤ نقاش کے پاس اور محمد کو وہ انگوٹھی پسند ہے جس پر لا الہ الا اللہ نقش. علی گئے نقاش سے کہا اے نقاش محمد کو پسند ہے لا الہ الا اللہ, علی کو پسند ہے محمد رسول اللہ. ایک جملہ میرے طرف سے لکھو, ایک جملہ محمد کی طرف سے. یہ کہہ کے علی واپس آ رہے تھے. محمد جلدی جلدی علی کے پاس چلے گئے. اے علی میں نے تو ایک جملہ کہا تھا, کیا تم نے آپ نے کوئی جملہ اضافہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو لا الہ الا اللہ پسند ہے, مجھے محمد رسول اللہ پسند ہے. جبریل نازل ہوا خدا کو علی والی پسند ہے. آواز بلند کر کے کہے وحی نازل ہوئی. جبریل آ گئے. یا رسول اللہ خدا اللہ الحق یغلو کا سلام, خدا نے سلام کہا ہے. اس کے بعد کہا ہے مبادا جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو وہ انگوٹھی پہنے تو خدا ناراض ہوگا. توحید و نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک علی والی ٹائم کو میں نہیں دے رہا. صاحب ادھر سے اشارہ کر رہے ہیں ٹائم ہے. اس طرح میں چہرہ دکھاؤ, میں تاریخی میں بھی دیکھ رہا ہوں. 30 منٹ ہے, 5 منٹ میں آگے بڑھاؤں گا تو 35 منٹ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. بھائی آپ ادھر نعرہ لگا رہے ہیں, آپ جواب دے رہے, میں بول رہا ہوں. شیخ حضرات یہاں میں میزبان ہے, خواتین اتنے بڑے مجمع, آگے گلی میں بھی مجمع. کیا امام زمان کو یہ پتہ ہے یا نہیں؟ زور سے جواب دے. بے شک پتہ بھی ہے, لکھ بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں اور دست مبارک سے اوکے کر رہے ہیں. بے شک ورنہ ہم امام نہیں مانیں گے. امام تو وہ ہے جو ان تمام جوانوں کے دل کی باتوں سے آگاہ ہو. ہمارے جتنے خواتین آئے ہیں ان کی نیتوں سے, ان کی حاجتوں سے وہ آگاہ ہو, آگاہ بھی ہو, مشکل کشا بھی ہو, شافی روز محشر. مزہ آتا ایسے اماموں کے پاس, مزہ آتا ہے بھائی مزہ. پگوڑوں کے ساتھ رسول اللہ بھی نفرت کرتے تھے. نعرہ حیدر شان نہیں ہو. مامون نے پوچھا امام رضا سے, لیکن ایک ٹاپک ہے, جب ملنگوں کو مزہ آتا ہے تو مجھے یہ جملہ یاد ہے. کہا کیسے آپ قسیم النار والجنہ, آپ تو کہتے ہیں علی جنت میں بیٹھیں گے جہنم میں بیٹھیں گے, کیسے؟ تو امام تو اس سے کہتے ہیں نا جو مامون کی دل کی نیت سے سے آگاہ ہے. مامون چاہ رہے تھے کہ امام کوئی بتائے پھر جھٹلائے. امام اس سے زیادہ تیز اور ہے. فرمایا تمہارے الماری میں ایک کتاب ہے, وہ تمہارے دادا ابن عباس کی, اس کا چہرہ بیگا. وہ سوچ رہے تھے تالا لگا ہوا ہے اندر, امام کو پتہ نہیں. نعرہ حیدری.
امام نے فرمایا ابن عباس کی کتاب ہے جو تمہارے دادا ہے، کتاب ذرا باہر نکالو، کتاب باہر نکالو، فلان صفحہ کھول دے، اور پورے دربار میں لوگ تیرے صفحہ کھول دے، لکھو کیا ہے؟ تیرے دادا کی حدیث ہے، عن ابن عباس عن رسول اللہ قال رسول اللہ علی القسیم النار والجنہ۔ ابن عباس سے روایت ہے، اور ابن عباس رسول اللہ سے روایت ہے، علی القسیم النار والجنہ۔ یہ روایت صحیح ہے؟ سر ہلاتے کہاں روایت تو میرے دادا نے لکھا صحیح ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیسے ہے، کہاں اور صفحہ 3-4 صفحہ اور آگے کرے گا، اور روایت ہے اس کے دماغ کے مطابق امام نے سمجھایا۔ ہم بولے ادھر روایت پڑھ کے سناؤ، امام وہ ہوتا ہے جو علی کے فضائل دشمن کے زبان میں جاری کرے۔ تم مجبور نہ چاہتا ہوا پڑھ کے سنانا پڑا، پڑھا تیرے دادا نے کیا لکھا ہے؟ علی ابن عباس عن رسول اللہ حب علی جبل ابی طالب علامت الایمان وبغضه علامت الکفر۔ علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور علی سے نفرت کفر کی علامت ہے، اور جنت مومن کے لیے اور جہنم کافر کے لیے ہے۔ وہذا معنی قسیم النار والجنہ۔ علی کی محبت میں معیار اور میزان اور کسوٹی ہے، جو محبت کرے گا وہ مومن بنے گا، جب مومن بنے گا جنتی ہوگا، جو محبت نہیں کرے گا کافر ہوگا، جب کافر ہوگا جہنم۔ تھکے تو نہیں ہے؟ اب آسان کو بڑا مزہ ہے یہاں پہ مجھے، آپ جب مولا حضرات نعرہ لگا رہے تھے مجھے جو آواز میں واہ مولا واہ واہ مولا، آپ نے کیا آج فضائل بیان کیا، معمول ذلیل ہوا، واہ مولا۔ امام نے آنکھ کے اشارے سے کہا خاموش رہو۔ ذرا کیوں بولا؟ امام نے کہا یہ تو دشمن اہل بیت کو میں نے سنایا ہے، تم جیسے ملنگوں کے لیے میں گھر جا کے اور سناؤں گا۔ ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، یہ تو اس دشمن خدا کو میں نے سمجھایا ہے۔ کہا کیا پھر مانا کہ یہ نہیں ہے کہ علی کی محبت سے جنت میں جائے گا، نہ علی کی نفرت سے کافر، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ خدا قسم، جس خدا کی قسم جس کے قبضے میں علی ابن موسیٰ رضا کی جان ہے، قیامت کی گھڑی ہوگی، جنت و جہنم کو سامنے لایا جائے گا، میرے جد امجد علی جنت و جہنم کے درمیان میں کھڑے ہوں گے، آدم سے لے کے قیامت تک ہر انسان اور جن کو سب میں بٹھایا جائے گا، علی ایک ایک کر کے بلائے گا اور جہنم سے کہے گا یہ تیرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا۔ قسیم النار والجنہ، ایک ایک کر کے دکھا۔ میں ضمانت دے رہا آپ کو، اس ماتم سے اپنی حاجت لے کے جائیں، جو دعا کریں گے امام زمان قبول فرمائیں۔ بس آخری وظائف، اس کے بعد میں ابھی ٹائم ہے 9:09 ہوا، نیند تو نہیں آ رہی، لائٹ میری نظروں میں زیادہ ہے، لیکن پھر بھی میں اندھیرے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں، نعرہ حیدری۔ بھائی ایک اعرابی آیا، امام اس سے کہتے ہیں جو آپ کے دل کے نیتوں سے آگاہ ہو، اب اسی کو امام کہیں گے نا۔ ایک شخص آیا، اندر سے شک ہو رہا تھا، پتہ نہیں امام مجتبیٰ کو کچھ پتہ ہے بھی یا نہیں۔ امام نماز میں تھے، جب نماز میں تھے، نماز ختم ہوئی، اس طرح ایک دفعہ اس کی طرف رخ کر کے دیکھا، جس انداز سے امام نے دیکھا اس کے رونڈے کھڑے ہو گئے اور مسکرائے۔ کہا کیا ہوا؟ تو مولا آپ کو کیا ہوا؟ کہا میں تمہارے دل کے نیتوں سے آگاہ ہوں۔ جہاں نماز کے نیچے دیکھو میرے انگوٹھی کی طرح، انگوٹھی کے برابر ایک اخروٹ کا دانہ امام نے رکھا ہوا تھا۔ توجہ، امام نے فرمایا تم جب گھر سے نکلا جو سوال ذہن میں لے کے میں نے ایک اخروٹ لا کر جائے نماز کے نیچے رکھ دیا تھا، اور امام نے اخروٹ کو ہاتھ میں رکھ کر فرمایا یہ دیکھ رہے ہو اس اخروٹ کے دانے کو، جیسے گھما رہا ہوں ایسے گھوم رہے، کہ یبرز رہا
خدا کی قسم پورے نظام کائنات علی اور علی کے بیٹوں کے نظر میں اخروٹ جیسا ہے. حیدری توجہ. آخری فضائل جو اعرابی والا مسئلہ میں کل بیان کروں گا کیونکہ وہ تھوڑا سا لمبا ہے. توجہ ہے. ابن مسعود آیا. آج کے مجلس سے آل محمد کی ایک پک لے کے جانا ہے آپ تصویر. اس حدیث سے کچھ آپ کے میموری کارڈ کو میں وسیع کر کے جا رہا ہوں لیکن مدد لے رہا ہوں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج تھوڑا ذہن کو کھول کے جانا. جو بننا ہے بنو, مقصر مت بنو. نعرہ حیدری. دونوں پہ علی نے قرآن نے لعنت بھیجا ہے. جو غلو کرے گا حد سے زیادہ اس پر بھی خدا کی لعنت ہے. جو علی کو درجے سے ہٹا کر اپنا جیسا سمجھے گا اس پر بھی خدا کی لعنت ہے. مقصر نہیں بننا ہے. مقصر بہت خطرناک بندہ ہے. وہ معاشرے میں ادھر ادھر کر کے اہل بیت کے مقام کو گھٹاتے ہیں. غلو میں ہم نہیں. ہم جتنے فضائل پڑھ رہے کچھ بھی نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بس ہمیں خدا کا نمائندہ اور عبد کہو. ہم خدا کا بندہ ہے اور ان کا نمائندہ, اور جو کہے وہ کم ہے. ارے حیدری بندے خدا ہے, مخلوق ہے, لیکن ان کا نمائندہ اور کیا کہے گا. پیغمبر خدا فرمایا علی کچھ تیرے فضائل محمد کے سینے میں, اگر میں وہ فضائل کہہ دوں تو لوگ جو عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے تیرے بارے میں کہیں گے, اور تو چل نہیں سکے گا مگر تیرے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا اٹھا کے لوگ تبرک کے لے جائیں گے, اور تو وضو نہیں کر سکیں گے مگر پانی کے قطرے لوگ تبرک کے لے جائیں گے. بس یہی کافی ہے. انت منی, آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں. نعرہ حیدری. بھائی ابن مسعود آیا, یا رسول اللہ آپ کون ہیں اور علی کون ہے. آج ایک تصویر لے کے جانا, تھوڑا سا ایک جھلک. کہا جاؤ اس کمرے میں. تمہیں ہماری شخصیت کا پتہ چلے. کمرے میں گئے, علی سجدے میں تھے اور دعا مانگ رہے تھے پروردگارا تو جو واسطہ محمد عربی کا اس امت کے گناہوں کو معاف کر دے. واپس بتانے کے لیے رسول اللہ کے پاس آئے. توجہ ہے نا. میں کھڑے ہو کر نعرے حیدری. محمد توجہ ہے. ماشاءاللہ. مسائل مجھے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے تو تھوڑی دیر مسائل سے پہلے فضائل میں. اور ہمارا عقیدہ ہے جب بیوی مسائل کے ٹائم پہ مجلس میں تشریف لاتی ہے تو یہ مناسب نہیں کہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھے. میں 30 سال سے کھڑے ہو کر ہی مسائل اہل بیت میں توجہ ہے. ذرا اس فضائل کو سننے کے لیے ایک نعرے کا جواب دے. نعرہ حیدری. جس نے یوں کہا ہے وہ دھوکے میں اٹھا کے نعرہ حیدری تاکہ کیمرے دیکھے ہر ایک نے ہاتھ اٹھایا ہے. ابن مسعود یہ بتانے کے لیے علی یہ کہہ رہے ہیں کمرے میں یا رسول اللہ بھی سجدے میں. اب علی کی دعا تو سن کر آئے تھے. رسول اللہ نے فرمایا پروردگارا بحق علی جمنا بھی طالب اس امت کی گناہ معاف کر دے. وہ کچھ سمجھنے کے لیے آئے تھے اور زیادہ پریشان ہو گئے. کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے. علی کہہ رہے ہیں محمد, توجہ, محمد کے صدر, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں علی کے صدر. پیغمبر نے فرمایا یہاں تک بات آ گئی. کہا اب تم سنو, انا و علی نور واحد, ہم دونوں ایک ہی نور کے ہیں اور تمام ہمارے معصوم امام نور واحد سے ایک نور مسلسل آتا گیا. ایک نور ہم اس وقت جدا ہوئے جب میرا نور عبداللہ کے پیشانی میں منور ہوا اور علی کا نور ابو طالب کے پیشانی میں منور ہوا, اور ہمارا نور اتنا روشن تھا جب مکے کے لوگوں کو اونٹ کو
چھت پر چڑھ جاتے تھے، صحرا سے اونٹ تلاش کر کے لاتے تھے۔ حیدری ایران نور واحد ہے۔ اللہ نے جب ہمارے نور کو بنایا تو 5 انوار میں تقسیم کیا: نور محمد، نور علی، نور فاطمہ، توجہ، نور حسن، نور حسین صلوات اللہ علیہ اجمعین۔ جب یہ 5 انوار بنایا، نہ لوح تھا نہ قلم، کوئی بھی کائنات کی چیزیں نہیں تھی۔ آج محمد کی تصویر لے کے جانا، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو شکاف کیا تو 7 آسمان اور 7 زمین کے جو وجود ہے وہ نور محمد سے خلا ہوا۔ بڑی ذمہ داری کی روایت بیان کر رہا ہوں، توجہ ہے میرے ساتھ ہے۔ یہاں سے بھی تو ایک نعرہ لگ جائے، نعرہ حیدری، وہاں سے ایک نعرہ لگ جائے، مقابلہ ہوگا ماشاءاللہ۔ ادھر سے ایک نعرہ لگ جائے ماشاءاللہ، ادھر سے ایک نعرہ لگ جائے ماشاءاللہ، طاقت کے ساتھ۔ نور محمد کو شکاف کیا، 7 بلند آسمان اور 7 زمین اور ان کے فضا وجود میں آیا۔ جب بھی محمد کے نور کو دیکھنا ہے تو بلند آسمانوں کو دیکھو، میرے ذرے سے، میرے نور کے ذرے سے خلق ہوا۔ پھر اللہ نے نور علی کو شکاف کیا تو عرش مجید، عرش خدا وجود میں آیا۔ جب بھی علی کو دیکھنا ہے تو عرش خدا کو دیکھو۔ توجہ، میں انشاءاللہ کل یا پرسوں بیان کروں گا فرشتے افضل ہے یا آل محمد، بیان کروں گا۔ سنو ادھر سے، جو کہتے ہیں جبریل بڑے ہیں، اسرافیل بڑے، میکائیل بڑے ہیں، پیغمبر فرماتے والملائکۃ خدامنا و خدام شیعتنا، فرشتے تو ہم اور علی کے شیعہ کے خادم ہیں۔ نعرہ حیدری۔ اب دیکھیں نور حسن سے کیا بنتا ہے۔ خدا نے نور محمد سے 7 آسمان اور زمینوں کو خلق کیا۔ یہ روایت القطرہ فی فضائل العطرہ، آیت اللہ مستنبط نے 2 جلد کتاب لکھی، وہاں پر ہے، وہاں بحار الانوار سے نقل ہے، وہاں مالیہ صدوق سے نقل ہے، اور بھی چاہے تو 20 کتابیں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں۔ توجہ ہے نا، بڑی اطمینان سے میسج کرے، جو مقصر تمہیں کہے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ نعرہ حیدری۔ ولایت سنا کہا ہے ابھی تو آگئے جواد عمولی کی کتابیں دیکھے تو عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ میں حیران ہوا جب آغا جوادی نے ابو طالب کی عظمت بیان کیا تو میں حیران ہوا، کہا خدا کی قسم، علی سے ایک روایت وہاں میں نقل کیا، فرماتے خدا کی قسم جب میرا باپ ابو طالب وارد محشر ہوں گے تو کعبے کا نور کم پڑے گا، قرآن کے نور کے برابر ہوگا۔ جب ابو طالب سٹیج پر سجد آئیں گے ہر نبی کا نور کم ہوگا سوائے ہمارے محمد کے۔ اب اللہ نے نور حسن کو شکاف کیا تو نور حسن سے فرشتے خلق ہوئے، جبریل و میکائیل و اسرافیل و تمام تر فرشتے اور حور العین خلق ہوا تو نور حسن سے خلق ہوا، جس کا قبر جنت البقیع میں ہے۔ آپ کیا سمجھتے؟ اب اللہ نے نور حسین کو شکاف کیا تو لوح و قلم وجود میں ہے۔ آخری جملے کی طرف جا رہا ہوں، دوبارہ ایک دفعہ دہراتا ہوں۔ نور محمد سے 7 آسمان اور زمین خلق ہوگی، نور علی سے عرش خدا وجود میں آیا، نور امام حسن سے فرشتے اور حور العین وجود میں آئے، اور نور حسین سے لوح و قلم وجود میں آیا۔ اب سب جب لوح و قلم وجود میں آیا، آسمان خلق ہوا لیکن تاریک تھا، زمین خلق ہوئے لیکن تاریک تھا، لوح خلق ہوا لیکن تاریک تھا، قلم خلق ہوا لیکن تاریک تھا، عرش خلق ہوا لیکن تاریک تھا۔ اب خدا نے نور فاطمہ کو عرش پر سجایا تو کائنات کی روشنی بن گئی، جتنے سورج کی روشنی ہے زہرا کی روشنی۔
اس بوڑھے مجاہد پر ہمارا سلام۔ میں نے صبح بھی وہاں حبیب کی مذاہب پڑھی۔ خدا کی قسم اصحاب کہتے تھے کہ یا رسول اللہ حسن و حسین سے جو پیار کرتے ہیں نا وہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، جو فاطمہ کے بیٹے۔ رسول اللہ جب بھی جنگ سے واپس آتے تھے پہلے حسن و حسین کو آغوش میں لیتے تھے، لیکن آپ ایک اور بچے سے پیار کر رہی ہے، بچہ کون ہے؟ پیغمبر خدا نے فرمایا یہ بچہ میرے حسین کا دوست ہے، یہ بچہ میرے حسین کا دوست ہے۔ مجھے جبرائیل نے وحی نازل کی، خدا کے رائے محمد حبیب کو آغوش میں لو، یہ حسین کا دوست ہے، یہ میرے حسین کا دوست ہے۔ اور مجھے جبرائیل نے دوسری خبر ملی، کربلا میں 80 سال کی عمر میں 70 سے جدا ہونے والی ہستی یہی ہے جو اپنی آخری عمر بھی حسین پر قربان کر دیں گے۔ خدا کی قسم آج ان کا یاد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ امام سجاد کو وصیت، بہت بڑی وصیت ہے امام حسین۔ امام حسین نے وصیت کی، بیٹا سجاد میرے قبر کے اندر علی اکبر اور علی اصغر کو دفن کرنا، سارے شہداء کو گنج شہداء میں دفن کرنا، لیکن حبیب کو سب کے ساتھ نہیں، قبلے کے رخ میں پہلے حبیب کو دفن کرنا، تاکہ میرے زائر جب دروازے قبلے سے داخل ہوئے پہلے حبیب کو سلام کرے پھر حسین کے قبر پر آ جائے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے عظیم ہستی ہے حبیب ابن مظاہر۔ اور میں نے بالکل غور سے جب زری کے اندر دیکھا، حبیب کے قبر پر ایک سبز کپڑا ہے جس پر ایک حدیث لکھا ہوا ہے جو عاشورہ کے دن حبیب کے مقدس جنازے میں جب حسین پہنچے تک جملہ کہا، حبیب اے عالم زمان تم پر حسین کا سلام ہو کہ ہر رات ختم قرآن کر کے بغیر نہیں سوتے تھے، اتنے بڑے فقیر نے اپنی جان کربلا میں قربان کی۔ خدا کی قسم پیغمبر خدا نے فرمایا کہ میں بارہا حبیب کو دیکھتا ہوں اور میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ میرے حسین آگے چل رہے ہیں اور حبیب پیچھے پیچھے سے مٹی اٹھا کر اپنے چہرے اور سر میں ڈال رہے ہیں، اور جب حسین زہرا کی دیدار کے لیے حجرے میں داخل ہو جاتے حبیب گھنٹوں تک حسین کے انتظار میں باہر کھڑے رہتے۔ میں نے پوچھا گھر کیوں نہیں جاتے؟ کہا میرا گھر حسین ہے، میری زندگی حسین ہے، میرا آرام حسین ہے، میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ عزادارہ نے سید الشہداء کوفے کے بازار خضاب خریدنے کے لیے حبیب گھوڑے پر سوار ہے اور اپنی داڑھی کو خضاب کرنے کے لیے خضاب کے دکاندار سے خضاب لے رہا تھا، اچانک کسی قاصد نے سلام کیا، السلام علیکہ یا حبیب ابن مظاہر۔ اتنا روب تھا اس سلام میں، حبیب گھبرا گئے، کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں کربلا سے آ رہا ہوں، کربلا کا نام سننا تھا۔ حبیب گھوڑے سے اترے، کہا کس کا خط لے کے آئے ہو؟ کہا غریب کربلا کا خط لے کے آیا ہوں۔ جب امام حسین کا خط حبیب کے ہاتھ میں آیا، کبھی آنکھوں سے مس کیا حبیب نے، کبھی سینے سے لگایا حبیب نے، بہت دیر تک بوسہ دیتے رہے۔ پھر جب خط کھولا پہلے جملے سے حبیب رونے لگے۔ پہلا جملہ یہ لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین الغریب من الحبیب، غریب کربلا کی طرف سے یہ خط حبیب کے یہ سننا تھا۔ امام زمین میں مار کے فریاد بلند کیا، وہ محمد حسین غریب ہو گئے، اور حسین غریب ہو گئے۔ اس کے بعد جو تیسرا جملہ تھا جس کو پڑھ کر حبیب نے مٹی سر میں ڈالنا شروع کیا اور کہا حبیب تجھے معلوم ہو کہ نہ میں اکیلے نہیں ہوں، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں، آئے میری اس بہن زینب۔ یہ سننا تھا، حبیب نے مٹی سر میں ڈال دی اور
کافی دیر تک روتے رہے، رونے کے بعد گھر گئے، گھر جانے کے بعد اپنی زوجہ کو زوجہ سے امتحان لیا۔ یہ خواتین کے لیے جملہ، کبھی مردوں میدان میں جانا چاہتے ہیں تو خواتین زحمت کرتے، مزاحمت کرتی ہے، لیکن جو خواتین اچھے ہیں وہ لبنان کے بچوں کی طرح میدان میں بیچتے ہیں۔ حبیب نے اپنے بیوی کا امتحان لیا، کہا اے میری بیوی، اے زوجہ مکرمہ، اس عمر میں میری کمر جھکی ہوئی ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں اور میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میرے جسم نازک ہو گئے ہیں، مجھے حسین مرنے کی دعوت ہے، مجھے کربلا بلا ہے۔ یہ سننا تھا۔ اس متقی اور پرہیزگار بیوی نے کہا تمہارا کیا نظریہ ہے؟ کہا میں اس عمر میں کہاں جاؤں؟ حبیب نے یہ کہنا تھا، اس کی زوجہ کھڑی ہوگی، کہا حبیب تم کربلا نہیں جاؤ گے تو لاؤ تلوار اور گھوڑے مجھے دو، علی کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے میں کربلا جاؤں گی۔ واہ مصیبتہ! یہ سننا تھا۔ حبیب کے چہرے پہ مسکرانا کا مرحبا، نہیں تمہیں نہیں جانا، میں خود جاؤں گا، لیکن میں اس حالت میں نہیں، کہیں دشمن مجھے دیکھ کر میرا تانا نہ لگا ہے۔ میں اپنے داڑھی اور اپنے بالوں کو خضاب لگاتا ہوں، جوان بنا کر راتوں رات کوفے سے نکلنا تھا۔ ادھر حسین نے ایک علم ذوالجناح پہ باندھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ علم کس کے ہے؟ یہ علم میرا یمین کا سردار، میمنہ کا سردار حبیب ابن مظاہر کے لیے ہے، مرکزی عباس کے لیے تھا۔ یمین کا سردار حبیب کو بلایا۔ اب حبیب ابن مظاہر 7 محرم کو کربلا پہنچنا تھا۔ جب گھوڑے نے حسین کے خیمہ گاہ کے قریب حبیب کو لے گیا تو حسین نے 3 دفعہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ کہنا تھا۔ علی کی بیٹی زینب فوراً حرکت میں آ گئی اور عباس کو بلا کر کہا عباس مجھے یقین ہے کوئی مددگار آیا ہے غریب کربلا کے لیے۔ جب 3 دفعہ تکبیر بلند کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آیا ہوگا، بتاؤ کون آیا ہے غریب نینوا کی مدد کے لیے؟ ابوالفضل عباس نے فرمایا بہن زینب حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ سیدنا نے عباس سے کہا عباس بڑا احسان کیا ہم اہل بیت پر، اس یکا و تنہائی میں ہماری مدد کے لیے۔ جاؤ عباس حبیب سے کہنا زینب سلام کہہ رہی ہے۔ عباس نے جب حبیب کو بتایا علی کی بیٹی نے تجھے سلام کہا ہے، حبیب نے امامہ اتار کر مٹی سر پہ ڈالنا شروع کیا۔ وہ مصطفیٰ کتنے اہل بیت غریب ہو گئے، کہاں زینب، کہاں حبیب ابن مظاہر، کہاں علی کی بیٹی۔ توجہ ہے عزاداران سید الشہداء، حسین ابن علی نے عاشوراء کی رات 3 دفعہ خیمے کو سیدہ کے خیمے کے قریب کیا اور اکھاڑا اور قریب کیا۔ عباس نے پوچھا بھیا اتنے قریب کیوں کیے؟ امام حسین نے فرمایا ہم سب حوض کوثر بھر کر رسول اللہ کے پاس ہوں گے، اس لیے بہتر ہے خیمہ اتنے قریب ہو کہ ایک دوسرے کی نگرانی کر سکے۔ وہاں میں سیدہ کی ایک آواز حبیب نے سنی۔ سیدہ عباس کو بلا کر کہا، وہ اپنے خیمے میں جوانوں کو تربیت دے رہے تھے۔ علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا عباس کیا اصحاب سے امتحان لیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کل غریب کربلا اکیلے رہ جائے اور سب کے ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائے۔ یہ سننا تھا۔ حبیب نے تلوار نیام سے نکالا، تمام صحابیوں کو لے کے علی کی بیٹی کے حرم کے قریب گئے، کہا اے علی کی بیٹی رات کو لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ ایک جان ہے، اگر 1000 جان ہو تو تیری دفاع کے لیے تیار ہے۔ اتنے تلوار پہ تلوار مارا، علی کی بیٹی نے دعا مانگی، دفاع کے لیے آگے بڑھے۔ سیدہ خوش ہوئے۔ میں حبیب سے کہوں گا حبیب یہاں پہ تم شام عاشوراء جہاں عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، حسین بھی تھے، تم تلوار لے کے زینب کی دفاع کے لیے آگے بڑھے۔ کاش دربار یزیدی میں ہوتا 400 کرس نشین کے سامنے ثانیہ زہرا کھڑی ہے، حسین کا سر میز پر ہے، یزید کے ہاتھ میں شراب ہے۔ امام سجاد فرماتے واہ غربتا، اے کاش میری موت ہوتی،
میں سیدہ کو دربار میں نہ دیکھتا. انا للہ. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد آل محمد اس عزاداری کو قبول فرما. برادران تمام شیخ برادران جو اس کا میزبان ہے، خدا ان کی تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے جوانوں کو سلامتی نصیب فرما، ان کے رزق میں برکت نازل فرما، ہر عزادار کی حاجت روا فرما، مریضوں کو شفاء عاجل و کامل نصیب فرما. خدا یہ چند دن جو باقی رہے ہمیں اہل بیت کی امامت کے نور سے منور ہونے کی توفیق نصیب فرما. جتنے بھی عزادار باہر ہیں یہاں پہ خواتین ہیں ان کی حاجت روا فرما. جن کے آغوش میں اولاد نہیں ہے تجھے واسطہ علی اکبر کے نئے فرزند نرینہ عنایت فرما. جن کے آغوش میں اولاد ہے انہیں سلامتی نصیب فرما. جوان بیٹے بیٹیوں کی شادی، جاب، نوکری، امتحان، خصوصاً بعض لڑکوں نے مجھے امتحان کے بارے میں خدا جو کئی دن کے بعد ان کے امتحانات ٹیسٹ سے خدا بحق علی اکبر سب کو پاس اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہونے کی توفیق نصیب فرما. جن کو جاب کا مسئلہ ہے جاب ملنے کی نصیب فرما. تجارت مسئلہ ہے تجارت ملنے کی نصیب فرما. جتنے مشکلات ہیں حل فرما. زیارت کربلا نصیب فرما. امام زمان کے ظہور میں تعجب فرما.